زندہ ہے صحافی، زندہ ہے یہ قلم کو لے کے، زندہ ہے یہ حق کی خاطر، زندہ ہے یہ سچ کی خاطر، زندہ ہے جمہور کو لے کے، زندہ ہے دستور کو لے کے، زندہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکے، آواز آ رہی صاحب؟ ٹھیک ہے، چلو بولے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متاع لوہو قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، خاصا جاؤ ہو گیا ٹیبل ہو گیا، پروف ہی ہوگا۔ چلو متاع لوہو قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے۔ آج حکومت نے صحافی برادری کے تحفظات کو رد کرتے ہوئے پنجاب اسمبلی کے ایوان میں پنجاب ڈیفیمیشن بل ووٹنگ کے لیے پیش کر دیا۔ اس ایشو کے اوپر آج ہم نے پنجاب اسمبلی پریس گیلری کمیٹی سے احتجاجاً واک آؤٹ کیا۔ ہمارے درمیان اس وقت صدر لاہور پریس کلب اور صحافیوں کے حقوق کی توانا آواز جناب ارشد انصاری صاحب، جناب کاظم خان صاحب موجود ہیں۔ میں درخواست کروں گا محترم ارشد انصاری صاحب سے، محترم کاظم خان صاحب سے، کہ وہ آج کی تمام ڈیولپمنٹس کے حوالے سے، آج سارا دن یہاں میٹنگ ہوتی رہی، اے پی این ایس سی پی این ای کے ڈیلیگیشن کو انفارمیشن منسٹر نے بریف کیا، اس حوالے سے جناب کاظم خان صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حکومت نے جس طرح کا ان کا وتیرہ 2016 میں رہا ہے کہ انہوں نے ہماری پشت میں چھرا گھونپا اور پیکا ایکٹ 2016 انہوں نے تمام صحافیوں کے اوپر مسلط کیا۔ آج کے دن کی بدقسمتی یہ ہے کہ حکومتی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ تھے انہوں نے تمام صحافتی تنظیموں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک دھوکہ دہی سے انگیج کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد ایک وعدہ کرنے کے بعد کہ ہم آپ کی دی ہوئی ترامیم کو اس بل کے اندر شامل کریں گے، اور اس کے بعد آج آپ سب نے دیکھا کہ ابھی انہوں نے بل ایوان میں پیش کر دیا ہے۔ کالا قانون نامنظور، کالا قانون نامنظور، کالا قانون نامنظور۔ گزارش یہ ہے کہ کوئی جتنے صحافی تنظیمیں ہیں، جتنے صحافی آپ سارے لوگ، ہم سارے لوگ موجود ہیں، ہم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو فیک نیوز کا حامی ہو، ہم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو جعلی یا جھوٹی خبر کی حمایت کرتا ہو، ہم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کے اوپر قانون سازی اگر کرنا چاہیں تو آپ کا حق ہے، مگر میرا بھی یہ حق ہے کہ آپ اس حد کے عزت قانون کی آڑ میں میری آزادی اظہار پر قدغن لگانے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ جب آپ نے تمام صحافتی تنظیموں سے بشمول سی پی این ای، اے پی این ایس، ایمینڈ، پی بی اے، پی ایف یو جے، لاہور پریس کلب اور باقی سینئر صحافیوں کی موجودگی میں یہ وعدہ کیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم آپ کی مشاورت کے بغیر اور آپ کی پیش کی ہوئی ترامیم یا تجاویز کے بغیر اس بل کو پیش نہیں کریں گے، اور اس کے بعد آج جو لاہور پریس کلب نے اور باقی صحافتی تنظیموں نے ہڑتال کی کال دی تھی، اس کو مؤخر کرنے کی بھی بنیاد صرف یہی ایک نقطہ تھا کہ ہم لوگ آپ کی وعدہ جو آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، ہم اس پہ اعتبار کرتے ہوئے آج آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کا شاید ان کو گمان یہ ہے کہ اس حد کے عزت کا بل پیش ہونے کے بعد صحافی ان لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ بالکل ممکن نہیں ہوگا، اور اب میں ان سب کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ تمام صحافتی تنظیمیں، وہ ایڈیٹرز کی ہوں، وہ ورکرز کی ہوں، وہ پبلشرز کی ہوں، ہم اس کالے قانون کے خلاف ہر جگہ پہ، ہر موڑ پہ احتجاج کریں گے، اور انشاءاللہ اس وقت تک احتجاج کریں گے جب تک حکومت ہماری بات نہیں مان لے۔ بول کے لب آزاد ہے تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، تیرا ستواں جسم ہے تیرا، بول کے جاں اب تک تیری ہے۔ میں گزارش کروں گا صحافیوں کے حقوق کی توانا آواز صدر لاہور پریس کلب جناب ارشد انصاری صاحب سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہیں۔
آزاد یہ صحافت تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، آزاد یہ صحافت تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، کالا قانون نامنظور، کالا قانون نامنظور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، کل گزشتہ روز اس کالے قانون بل کے خلاف لاہور پریس کلب میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ایک بھرپور اجلاس ہوا، جس میں اے پی این ایس، سی پی این ای، امینڈ، پی ایف یو جے تمام نے شرکت کی، اور ہم نے یہ بات کی کہ آج ہم اس کالے قانون کے خلاف پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر بھرپور مظاہرہ کریں گے، لیکن حکومتی ایوانوں سے آواز آئی کہ آپ 12 بجے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ آج جب ہم یہاں پنجاب اسمبلی آئے، اس میں تمام تنظیمیں، اتنی بڑے بزرگ ہمارے، اے پی این ایس شریک تھی، سی پی این ای شریک تھی، امینڈ شریک تھی، پی ایف یو جے شریک تھی، پی بی اے شریک تھی، اور کلب شریک تھے، تمام یوجے شریک تھیں، تمام گروپ شریک تھے۔ یہ اتنا بڑا کٹ کیا اور 2-2.5 گھنٹے طویل مذاکرات ہوئے، ایک ایک سکھ پہ بات ہوئی، کاظم خان صاحب نے آئین کے حوالے بھی دیے، انہیں تمام نے بات کی، لیکن چونکہ ان لوگوں نے، حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آج آپ کو انگیج کریں گے اور یہ بل ٹیبل کیا جائے گا، ہم نے ان سے یہ صدا کی کہ کم از کم اے پی این ایس اور پی بی اے نے اس بل کے بارے میں اپنے تحریری موقف آپ کو دے دیا ہے۔ ہم نے یہ کہا، ابھی یوجز ہیں، پی ایف یو جے ہے، سی پی این ڈی کھڑی ہے، ابھی جو باقی تنظیمیں ہیں، امینڈ ہے، ان لوگوں نے اپنی اس پہ رائے نہیں دی، تو آپ اس کو، ہم نے اپنا احتجاج مؤخر کیا، آپ اس کو مؤخر کر دیں، کم از کم اس کو 1 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیں، دوبارہ ان پوائنٹس پہ گفتگو کرتے ہیں، اور پھر اگلے ہفتے دوبارہ بیٹھ کے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہم قطعاً اس کے خلاف نہیں، ہم نے کہا آپ نے قوانین پہ قوانین لا رہے ہیں، آرم ٹوسٹنگ کے لیے آپ نے پیمرا رکھا ہے، آپ نے پاکستان پریس کونسل رکھی، پیکا ہے، اب اس جو قانون ہے، جس طرح کاظم خان صاحب کہہ رہے ہیں 2002 میں بنا، 16 میں بنا، 22 میں آیا، قوانین پہ قوانین کیسے آپ لا سکتے ہیں؟ اور اس میں جو شکیں ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی ڈنڈے سے سب کو ہانک لیا جائے، تو ایسا ممکن نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ایوان میں ہوا، یہ ایک جمہوری کام نہیں تھا، یہ حکومت کندھوں پہ بیٹھ کے آنے والی، یہ کوئی جمہوری بل نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو انہوں نے شاہ خون مارا صحافتی برادری پر، اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں، ہمارے سابقہ دوار میں بڑے بڑے آمر آئے، آزادی صحافت پر اور آزادی اظہار پر کوئی کمپرومائز نہیں کسی سے، وہ خواہ کوئی حکومت ہو۔ یہی حکومت جس نے آج یہ کالا قانون پاس کیا، یہ حکومت جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو یہ سب سے بڑی آزادی صحافت کی چیمپئن ہے، اور آج جب یہ ٹیلی بینچز میں ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں، یاد کریں کہ 2016 میں پیکا قانون انہوں نے بنایا تھا، آج پھر اسلام آباد میں پیکا قوانین کے اوپر بڑی بحث جاری ہے، اور وہ ڈنڈا بھی تیار ہے۔ تو یہ سن لیں نون لیگ کی حکومت کہ آپ کے دن بھی پھر بڑے بہت کم ہیں، آپ کے پاس ابھی تو آپ کا ہنی مون پورا نہیں ہوا، تو آپ نے وہ اقدام شروع کر دیے جو کوئی امر بھی نہیں کرتا۔ تو میں آج یہاں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اب دوبارہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اجلاس ہوگا، جس میں سی پی این ڈی، اے پی این ایس، امینڈ، پی بی اے، پی ایف یو جے، تمام صحافتی تنظیمیں شریک ہوں گی۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لائے عمل کا اعلان آج کل دوبارہ کریں گے، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا۔ یہ احتجاج آج نہیں ہوگا،
یہ احتجاج نہ آپ کے ایوان چلیں گے، نہ آپ کی سینٹ چلے گی، نہ قومی اسمبلی چلے گی، نہ صوبائی اسمبلیاں چلے گی. ہم اس آزادی صحافت تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، آزادی صحافت تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی. لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نون لیگ والوں، آپ جب یہ سابقہ حکومت نے یہ پیکا اور یہ آرڈیننس دوبارہ اس کو لے کے آئی تو اس وقت تو آپ اس کے بڑے مخالف تھے. 2002 میں آپ بڑے مخالف تھے ڈیفرمیشن بل کے. 2022 میں آپ نے بڑی مزاحمت کی تھی. منسٹر صاحبہ آپ نے بھی بڑی مخالفت کی تھی. اس کے بعد پرویز علی صاحب آپ نے ایک بل لے کے آئے، وہ واپس کیا. آپ کتنے بل لے کے آنا چاہتے ہیں؟ آپ جتنے مرضی بل لے آئیں، آپ جتنے مرضی کالے قوانین بنا لیں، لیکن یہ قانون نہیں چلے گا. آزادی اظہار پہ، آزادی صحافت پر کوئی قطعاً برداشت نہیں کریں گے. ہمارے بڑوں نے کوڑے بھی کھائے، لاٹھیاں بھی کھائیں، ہمارے بڑوں نے جیلیں بھی کاٹی، بڑی صوبتیں برداشت کی، قید و بند کی، لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. آج جب آپ یہ کہتے ہیں ہم سب سے بڑے جمہوری لوگ ہیں، یہ 5 سال حکومت چلے گی، یہ تو 5 مہینے والی حکومت نہیں ہے. ابھی جو آپ اقدام کر رہے ہیں، آپ پہلے گندم کا تو جواب دے لیں کہ گندم میں کیا ہوا. آپ کے پاس تو 300 بلین تو گندم میں لے گئے ہیں. پہلے آپ کے اوپر اتنے الزامات ہیں، پہلے اس کے لیے قانون بنائیں، اس کے لیے قوانین بنائیں کہ یہ جو 300 ارب کا کھاپا کیا ہے آپ نے، یہ کس ماحول میں کیا ہے، یہ کدھر گئے پیسے، یہ کون کھا گیا پیسے. آپ اپنی چیزیں اس طرح نہیں چھپا سکتے. آپ کے پاس اب کوئی وقت نہیں ہے. آپ نے اس چیز کو ہاتھ ڈال دیا ہے جہاں پہ آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا. اس مسئلے پہ حکومت کو میں بتانا چاہتا ہوں، محترمہ چیف منسٹر صاحبہ، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ قوانین پیکا کے لاگو ہوئے تو پنجاب پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی کال پہ آپ اسلام آباد کے ہوٹل میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے آپ نے اس کے خلاف بات کی. اور آج آپ کیسے یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ بل جو ہے اس کو نافذ کیا جائے؟ کیا آپ کو 2 سال 3 سال پہلے کی بات بھول گئی؟ آپ تو خود تشریف لے کے آئی تھی محترمہ چیف منسٹر صاحبہ. شاید آپ کو یاد نہ ہو، میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ آپ اسی قوانین کے خلاف کھڑی ہوئی تھی ہمارے ساتھ. کیوں آج آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کے پاس فیڈرل گورنمنٹ ہے، آپ کے پاس پروونشل گورنمنٹ ہے، اس لیے آپ یہ نافذ کرنا چاہتی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بالکل ہم ان لوگوں کے خلاف ہیں جو تصاویر لگاتے ہیں، گندی حرکتیں کرتے ہیں. قطعاً یہ صحافت نہیں ہے، ہم اس کے خلاف ہیں. جو لوگ 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک اپنا ایجنڈا لے کے بیٹھتے ہیں، ہم ان کے خلاف بھی ہیں. جو لوگ تصاویر لگا کے کسی ایک سیاسی جماعت کو استعمال کر کے ڈالر کماتے ہیں، ہم ان کے خلاف بھی ہیں. لیکن اگر آپ ایک کارکن کو چھیڑیں گے تو یہ لاہور نہیں، یہ پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا. میں پھر کہہ رہا ہوں، نہیں چلے گی آپ کی اسمبلی. یہ پنجاب اسمبلی میں ہم آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے. ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے. کالا قانون نامنظور، کالا قانون میں کالا آپ قانون. کو آخری بات بتاتا ہوں کہ حکومتی ایوانوں سن لو، اس بل کے خلاف تمام صحافتی تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پہ موجود ہیں. تمام صحافتی تنظیمیں، اس میں ہماری جو بڑی تنظیمیں ہیں، سی پی این ای، اے پی این ایس، پی بی اے، امینڈ، پی ایف یو جیز، کلبس، یوجز، تمام کی تمام صحافتی تنظیمیں ایک پیج پہ کھڑی ہے. آپ کسی جعلی تنظیم کو پروموٹ کر کے کوئی اس کے خلاف بات نہیں کر سکیں گے. یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو آج کیا ہے یہ آپ نے دھوکہ دیا ہے. یہ آپ پہلے سے تیار تھے. آپ نے جو آج ہمیں ٹریپ کیا ہے یہ ایک ٹریپنگ تھی، لیکن ہمیں یہ بات پتہ تھی. آپ اتنے سیانے نہیں ہیں. ہمیں تو یہ بات پتہ تھی کہ کیونکہ یہ اس بل کے پیچھے زور بہت ہے، طاقت بڑی ہے اس بل کے پیچھے، تو آپ نے تو یہ آج صرف اور صرف آج یہ ایوان میں صرف اس بل کے لیے آج یہ آپ نے ایوان سجایا تھا. اب اس کو آپ ایڈجرن کر دیں گے، لیکن کیا یہ ایوان آگے چلنا نہیں؟ آپ نے بل نہیں پیش کرنے،
آپ نے بجٹ نہیں پیش کرنا, آپ نے اندر نہیں آنا, تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ شاید اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس پہ اب کس طرح کا رد عمل آئے گا. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ دوبارہ بیٹھ جائیں. آپ اسپیکر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ آپ ہمیں, منسٹر صاحبہ فرما رہی تھی کہ آپ ہمیں اپنی امینڈمنٹس دے دیں, ہم اس میں امینڈ کر لیں گے. کیوں بھائی, ابھی تو بات بھی نہیں ہوئی تو آپ نے اس کو ٹیبل کر دیا, آپ نے وہ بل منظور کرا لیا. اس میں ہماری بات اپوزیشن لیڈر سے ہوئی, تحریک انصاف کی جو اپوزیشن لیڈر ہیں بشر صاحب, ان سے ہوئی ہے, رانا آفتاب صاحب سے, تمام ایم پیز ان کے موجود تھے. اپوزیشن نے مکمل طور پہ اپنی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ جہاں کہیں گے, جو صحافتی تنظیمیں کہیں گی, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اپوزیشن نے آج اس بل پیش کرنے کے بعد پوری بھرپور طریقے سے اس کی مذمت بھی کی ہے, اس کے خلاف بات بھی کی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اس کالے قانون کو نہ منظور کریں. رانا آفتاب صاحب نے وہاں تقریر یہ کی کہ چونکہ ایرانی صدر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں, وہاں پہ 9 لوگ شہید ہو گئے ہیں, کم از کم اس کو اجلاس کو ایڈجرن کر دیں. لیکن چونکہ اندروں آئی بڑی تیز تھی, ان کو اتنی تیز تھا یہ بل کہ انہوں نے وہ بھی نہیں بات سنی اسپیکر صاحب نے, اور یہ بل جو ہے مجتبیٰ شجاع الرحمان نے پیش کیا, جس کے بعد وہ بھاگتے ہوئے ایم پی اندر گئے, زبانیں باہر آ گئی ان کی, 20 30 40 ایم پی اندر بھاگے تاکہ اپنی گنتی پوری کر کے اس کو منظور کیا جائے. کالا قانون نامنظور, کالا قانون نامنظور, کالا قانون نامنظور. یہ بات آپ یاد رکھیں کہ آپ نے نہیں رہنا, یہاں پہ کوئی نہیں رہنے والا. یہ سرکس ایسا ہے, یہ سیاست نہیں, یہ سرکس ہے, تماشا ہے. اس تماشے میں آپ نے پھر, میں کہہ رہا ہوں آپ کو, لون لکھیو, آپ نے اسی سیڑھیوں پہ بیٹھے ہونا ہے, اور آپ نے جیلوں میں ہونا ہے, آپ نے قوت خانوں میں جانا ہے. تو باز آ جائیں, یہ حکم ہے اللہ کا, یہ پوری کائنات کا مالک ہے خدا. آپ آئے ہیں بڑی تھوڑے پیریڈ کے لیے, یہ آپ کو بھی پتہ ہے, آپ کے لیڈران کو بھی پتہ ہے, جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ واہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, وقت نہیں ہے, ان کو پتہ ہے. تو اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ کو تماشے لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ ہمیں نہ چھیڑیں. آپ نے آج جو کام کیا ہے, آپ کے پاس 4-5 قوانین پہلے ہیں, قانون پہ قانون بنانا, پرانے قانون کو امپلیمنٹ کریں. ڈیفارمیشن بل 3 پڑے ہیں, اس کو ٹھیک کر لیں, اس کو امپلیمنٹ کر لیں. آپ نے آج اس ڈیفارمیشن بل کو پیش کیا کہ جو ایک عام ٹوسٹنگ ایک آپ سے لے کے, ایک عام کارکن سے لے کے اس کے اندر ایڈیٹر تک جو ہے, آپ نے اس کی گردن پہ وہ ہاتھ رکھ دیا. تو انشاءاللہ تعالی بڑے امر آئے, بڑے گئے, بڑے بڑے مارشل آئے, وہ بھی چلے گئے, لیکن الحمدللہ کوئی بھی صحافی, کوئی بھی تنظیم کبھی نہیں جھکی آپ کے آگے. اور انشاءاللہ تعالی آپ کے تو پیریڈ ہی بہت کم ہے. تو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آخری بات یہ ہے کہ کل انشاءاللہ تعالی پوری آخری بات یہ ہے, اور ہمارا آئندہ کا لائے عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ کل انشاءاللہ تعالی 3 بجے ہم لاہور پریس کلب میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے. اس میں تمام اے پی این ایس, سی پی این ای, امینڈ, پی ایف یو جے اور تمام لوگ ہوں گے, تمام یوجز ہوں گی, تمام گروپس کو بلائیں گے. انشاءاللہ تعالی جو کل لائے عمل کا اعلان کیا جائے گا, یہ صرف لاہور کے لیے نہیں, پنجاب کے لیے نہیں, یہ پورے پاکستان میں آپ کے خلاف احتجاج ہوگا. نیشنل اسمبلی کا بائیکاٹ بھی کریں گے, سینٹ کا بائیکاٹ بھی کریں گے, پوری پروونشل اسمبلیز کا بائیکاٹ بھی ہوگا, اور پنجاب کا تو پھر ہم آپ کا چونک بھی روکیں گے, 8 کلب کے بھی وہ اوپر دھرنا دیں گے, پنجاب اسمبلی کے باہر بھی دھرنا دیں گے, مال روڈ پہ بھی دھرنا دیں گے. دیکھتے ہیں کہ آپ کس کو پکڑتے ہیں. اب آپ نے شروع کر ہی دیا تو انشاءاللہ تعالی آئندہ لائے عمل آپ کو پتہ لگے گا. کل ہم اس کا اعلان کریں گے, اور اس کے بعد اپنا پورا جو ہے وہ احتجاجی پلان وہ آپ کو دیں گے. بہت شکریہ. بالکل آپ ہمارے ساتھی ہیں, کیمرہ مین نہیں, کوئی بھی ورکر ہے وہ اس, بالکل تمام لوگ ہیں آپ.